بالآخر آج فیصلہ کن نومبر کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج سے ملک کی صورتحال ایک اہم موڑ پر آ چکی ہے۔ کلیدی سیاسی، معاشی اور عسکری فیصلوں کے دن قریب سے قریب تر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری تمام ملکی معاملات پر بھاری ہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 4 ہفتے بعد 28 نومبر کو دوسری بار اپنے عہدے کی مدت پوری کر لیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر ایکسٹینشن سے انکار کیا ہے، جبکہ اس عہدے پر تسلسل کی تجاویز بھی دم توڑ گئی ہیں۔ دراصل یہ نومبر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اہم تقرری پر تحریک عدم اعتماد سے پہلے کبھی نون لیگ کو خدشات تھے اور اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تحفظات۔ ویسے تو پاکستان میں ہر 3 سال بعد آرمی چیف کی سبکدوشی سے قبل یہی صورتحال ہوتی ہے، مگر اس مرتبہ قیاس آرائیوں اور بحث و مباحثہ عروج پر ہے۔ سیاسی مخالفین اس حساس معاملے کو سیاسی دفتروں تک لے آئے ہیں۔ 3 ہفتے قبل وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کا نام لیے بغیر 3 بار کہا کہ اس کو نومبر کے ہال پڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کا عمل اکتوبر کے آخر یا نومبر میں شروع ہوگا اور تمام 3 اسٹار جنرلز عہدے کے لیے اہل ہیں۔ جو روایت ہے کہ 5 اشخاص کے نام آتے ہیں، اس 5 میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ آبویسلی اگر جو نام ریکمینڈ ہوتے ہیں جی ایچ کیو کی طرف سے، چیف جو نام ریکمینڈ کرتا ہے منسٹری آف ڈیفینس سے ہوتے ہوئے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس میں سے گزر کے نام آتے ہیں، لیکن ڈسکریشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی پھر بھی رہتی ہے۔ یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا۔ اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو، اس کو نومبر کے ہال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے۔ اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے۔ اس پس منظر میں کل ایک حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس پورے سیاسی جنجال کے دور میں اس معاملے کے متنازع ہونے کے پس منظر کے باوجود کل ایک بہت حوصلہ افزا اور بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ تھی جب پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے کل پشاور میں سابق اسپیکر اسد قیصر کے سامنے میڈیا سے گفتگو میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کا پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کسی پر اعتراض نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی پسندیدہ امیدوار نہیں، جو بھی لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف نامزد ہوتا ہے وہ بہترین جنرل ہوگا اور اس حوالے سے جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت عمدہ بات کی اور بہت ہی عمدہ پی ٹی آئی کا پالیسی بیان جاری کیا۔ ہم نے کلیئر میسج ان کو دیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی پر اعتراض نہیں، جو بھی نامنیٹ ہوتا ہے ہوئے، یہ ایک سسٹم ہے، وہاں سے ریکمینڈ ہوتا ہے، اور جو بھی جنرل ہے پاکستان کا وہ بہترین جنرل ہے، بہترین ڈیلیور کرے گا، ملک دشمن تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو بڑا کلیئر میسج دے چکے ہیں، لیکن ایک بس پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے نا، ہماری لیڈرشپ ہم نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یہ فوج کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ جس کو چاہے یا جو اس کا جو پروسیجر ہے، ہماری پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غلط امپریشن جا رہا ہے کہ ہم کوئی اپنا چیف نہیں، چیف کس کا نہیں ہوتا، وہ ایک ادارے کا ہوتا ہے، اس کے جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کے مطابق جو کنسٹیٹیوشنل پروسیجر اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ ماہ نومبر کے حوالے سے ہمارے اس خصوصی تجزیے کا اہم پہلو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے علاوہ نومبر سیاسی طور پر بھی فیصلہ کن مہینہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی مہینے عمران خان کی لانگ مارچ کا انجام ہوگا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے آغاز نومبر میں اسلام آباد میں ڈیرے ڈالنے کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کو شہباز حکومت کے خلاف ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اگلے سال عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی عمران خان کے لانگ مارچ اور ممکنہ دھرنے سے نتی ہے۔ اس صورتحال میں شہباز حکومت کا تسلسل داؤ پر لگا ہوا ہے، گویا نومبر آمد و روانگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ 2 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے انہیں ایک مشترکہ دوست کے ذریعے مشاورت سے آرمی چیف لگانے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرایا۔ ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں، اور دوسرا کہ جی ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں، الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیٹ دیں۔ میں نے کہا میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک ثوابدید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے، تو اس کے اوپر تو مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی۔ معاملہ صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا نہیں، اس حوالے سے تو آج پی ٹی آئی کا ایک بہت عمدہ بیان آ گیا ہے۔
الیکشن کے انعقاد اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں الیکشن کا ایک روڈ میپ بنے، ملک کو سیاسی اس بحران سے، معاشی جنجال سے چھٹکارا ملے۔ اصل معاملہ یہ ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی ایک بہت منفی ڈیولپمنٹ کل ہوئی جب جناب نواز شریف کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت میں چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہوں اور 11 مہینے کے بعد الیکشن کیے جائیں، الیکشن بھی جلدی نہیں ہونے چاہیے۔ گویا کہ ایک سٹون والنگ کی سچویشن نظر آتی ہے جس کے اندر وہ کسی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ لانگ مارچ رواں دبا ہے، وہ اسلام آباد پہنچنے والا ہے، ایک بہت بڑا جمع غفیر عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس پورے پس منظر میں اس صورت اور اس سخت گیری کی جو وجوہات ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، وہ سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل عمران خان اور پورے ملک کے اندر اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا جب اس قسم کی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی، جب اس قسم کی ایک سخت گیر رویوں کی صورتحال پیدا ہوگی، تو پھر ملک کا جو موجودہ بحران ہے، جو ملک کا موجودہ اس وقت گمبھیر صورتحال ہے، وہ کتنی خطرناک حد تک کس جگہ تک پہنچ جائے گی۔ اور اسی پس منظر میں لوگ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کی گونج سنائی دے رہی ہے، اس حوالے سے تبصرے تذکرے ہو رہے ہیں، اور کل عمران خان سے بھی اس حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ لگا دے مارشل لا، لگانا تو لگا دے، مجھے کیا ڈرا رہے ہیں؟ جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ مارشل لا میں اب مشرف کے مارشل لا میں یہ نہیں ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے۔ اعظم سواتی کو جب تشدد کر رہے تھے اور شہباز گل کو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ عمران خان کو پتا اس سے بھی یہ ہوگا، مجھے ڈرانے کی کوشش کریں کہ تجھ سے بھی یہ ہوگا، جس سے ہم ڈر جائیں گے۔ یہ بزدل لوگ ہیں۔ گو کہ عمران خان نے آج کہا کہ مارشل لا لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے تبصرے کا اعلان کیا، لیکن عمران خان کے منہ سے مارشل لا کا نکلنا تھا، لفظ مارشل لا نکلنا تھا۔ آج سارا دن مارشل لا ہوتا رہا، اور اس کا تذکرہ ٹیلی ویژن اسکرینز پہ رہا، اور اس ذکر کو چلایا حکمراں جماعت کے لیڈرشپ نے۔ عمران خان نیازی جو ہے اس نے کل جو مارشل لا کے لگنے کی بات کی ہے یا مارشل لا کے لگنے کو اس نے ویلکم کیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ اسی لیے شاید فتنہ اور فساد جو ہے یہ اٹھائے ہوئے ہے کہ یہ ملک کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے، ملک کو جمہوری اور آئینی راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ چاہتا ہے کہ میری مرضی کا آدمی چیف آئے، کیوں تمہاری مرضی کا آئے گا بھائی؟ اور اگر میری مرضی کا نہیں آتا تو مارشل لا لگ جائے۔ ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ اگر برتن میں اس کو کوئی آپ حصہ نہیں دیتے تو برتن ہی کو توڑ دے کی بات کرتا ہے۔ عمران احمد نیازی کا مارشل لا کے متعلق جو بیان ہے وہ خود غرضی کی انتہا۔ ہم عمران احمد نیازی کے اس بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور اسے مسترد کرتے ہوئے اسے بار بار ریلیف دینے والوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بلا کر پوچھیں اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ پاکستان میں مارشل لا لگانے کی بات کریں۔ اس کیفیت میں ہماری اپنی سیاسی قیادت سے گزارش ہے کہ خدا را مارشل لا اور اس جیسے غیر جمہوری سیٹ اپ اور فوج کی سربراہ کی تقرری کے حساس معاملے کو سیاست کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور حکومتی کریک ڈاؤن کے حوالے سے تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ فریقین مسلح افراد کی موجودگی کا خطرناک تاثر دے رہے ہیں۔ ایک جانب پہ مذاکرات کی امید نظر نہیں آ رہی، دوسری جانب ایک بڑے کلیش کی بات ہو رہی ہے، اور آج اس سلسلے میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے ایک بہت ہی ایک سخت پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ سیکورٹی اہلکاروں کو ہتھیاروں سے لیس کرنا پڑے گا کیونکہ کسی بڑے کلیش کا خطرہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ سیکورٹی چاہیں گے کہ سیکورٹی اہلکاروں کے پاس مسلح ہوں، وہ مکمل ان کے پاس وہ ہتھیاروں سے لیس ہو، کیونکہ بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے۔ میں اتحادی حکومت سے بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی یہ باضابطہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے مسلح ہو کے آنا ہے، اسلحہ لے کے آنا ہے، بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں، بندے اکٹھے کر رہے ہیں، اور اپنی بندوقیں ساتھ، جس طرح سے کامران بنگش نے یہ کہا کہ ہم تو جی لے کے آئیں گے، اس طرح سے آ رہے ہیں، تو پھر وہی فورس جو اس حملہ اور ان فسادیوں کو، اس فتنے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ صرف ٹیئر گیس اور ربڑ بلٹ سے لیس ہوگی، اسے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی اسلحہ تان لے یا اسلحے سے حملہ کرے تو پھر اپنی حفاظت کے لیے، اس شہر اور اس ریاست کی حفاظت کے لیے انہیں بھی جو ہے وہ پھر ایمونیشن اسلحہ جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے۔
آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاہور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، علامہ طاہر القادری اور ان کے جو پیروکار تھے ان کا جو جس طرح سے لاہور میں کلیش ہوا تھا، اس وقت صوبائی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب ہی تھے۔ یہ بہت ہی ایک اس طرح کی صورتحال اور بہت ہی ٹینس اور حساس کیفیت، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے 2 ممتاز نامور صحافی، 2 ممتاز نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ بھی ہیں، جناب محمد مالک، ہم نیوز پہ اپنا بہت عمدہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، سلمان غنی صاحب ہماری دنیا نیوز کے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں اور پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں، تجربہ کار صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لانگ مارچ اب اسی مہینے میں اپنے فیصلہ کن اینڈ پہ جائے گا، ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ فیصلہ ہونا ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں عمران خان کی پوری جدوجہد جو ہے اس کے لیے فیصلہ کن مہینہ ہے۔ آپ کے خیال میں یہ اس مہینے کی کون سی تاریخیں ہوں گی جب یہ ان تمام معاملات کا ہمیں فیصلہ نظر آئے گا اور شاید پاکستان کے سیاسی حالات میں کوئی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آئی آج کے ماحول میں؟ خان صاحب، جو اسلام آباد میں بات چل رہی ہے، جو اڑتی باتیں سنتے ہیں پنڈی سے، اسلام آباد سے، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جہاں تک تو نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو 25 تاریخ سے پہلے نہیں نظر آ رہی۔ پہلے شنید یہ تھی کہ جو شاید پروسیس ہے وہ فرسٹ ویک آف نومبر میں شروع ہو جائے، کبھی کہا جاتا تھا 3 یا 5 کو شاید پروسیس شروع ہو جائے گا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور خان صاحب کافی ویل انفارمڈ آدمی ہے، عمران خان صاحب، میں نے دیکھا ہے جتنی باری ان کو کافی ڈیولپمنٹس کا پتہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ان کو بھی خبر ملی ہوگی، اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈیلے ہو گئی ہے مارچ، اس میں اب اور دن ایڈ ہو گئے ہیں، تو کلیئرلی یہ کامران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال جو ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی صورتحال تھی، اس میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اچھا جیسچر ہے۔ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ آئینی طریقہ کار کے مطابق جو آئینی تقرری ہے وہ قبول کر لیں گے، اور یہ انہوں نے کیوں کر کیا ہے؟ دیکھیں، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک یو ٹرن ہے، اس لیے کہ ایک تاثر عام ہو گیا تھا گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر کہ اب پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ پاکستان کی حکومت نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا نام لیتے نظر آ رہے تھے جس کے بارے میں تحفظات خود ان کی پارٹی کے اندر بھی موجود تھے، اور ان کی پارٹی کے کچھ سینئر لوگوں نے خود مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے ان کی طرف سے کہ معاملے کا کوئی سیاسی حل پیش کیا جانا چاہیے، اور جیسے ابھی مالک صاحب نے بھی بات کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ دونوں سائڈ سے ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تو نظر آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پس پردہ مذاکرات کا ایک عمل جاری ہے جس پہ ایوان صدر کا ایک رول ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ عارفانہ کلام جو ہے یہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ، چونکہ پریزیڈنٹ صاحب آپ نے بھی انٹرویو کیا تھا اور پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ بات کی تھی کہ معاملہ صرف 2-4 ماہ کا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں جہاں موجودہ صورتحال کے حوالے سے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے، وہاں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جب 2-4 ماہ کی بات ہے تو کسی مارچ اپریل یا اس کے بعد ایک آدھے مہینے کا فرق ڈال کے انتخابات کی طرف بڑھا جائے، چونکہ یہ ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت جو ہے یہ پاکستان کے اندر جاری جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے خطرناک بنتا نظر آ رہا ہے۔ مالک صاحب، بڑی ہر طرف کی ایک موومنٹ ہے، مثال کے طور پہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، پی ٹی آئی کا یہ بڑا حوصلہ افزا بیان آیا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ان کا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، جو سسٹم ہے اس کو وہ ریکگنائز کریں گے، اس کو رسپیکٹ کریں گے، مگر دوسری جانب نواز شریف صاحب نے اس میں جو بہتری کا جو تاثر ہے اس کو زائل کیا، اور انہوں نے کہا ایک ٹویٹ میں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ کسی قسم کی بات نہ کرے، عمران خان کو کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جو ہے 11 ماہ سے پہلے نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سخت گیر پوزیشن نواز شریف صاحب نے اس وقت لیے کہ جب وقت یہ اس چیزیں لنکڈ ہیں 2 چیزوں سے، ایک تو بیک ڈور کانٹیکٹس سے چل رہے ہیں کہ روابط کی کوئی نہ کوئی بات بن جائے، اور دوسری کہ ڈیٹ جو ہے اناؤنسمنٹ کی وہ کب ہو رہی ہے، کب تک ہو رہی ہے۔ میرا تو پہلے ٹو بی ویری آنیسٹ خیال تھا کہ جب تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی شاید تب تک لانگ مارچ ہی نہ ہو، لیکن پھر اشرف شریف کا جو مرڈر ہوا، آئی تھنک اس نے بہت سی چینجز لائی ملکی حالات میں، پولیٹیکل ٹائم ٹیبلز کے اوپر۔ سو یہ ابھی بڑا ہی ایک فلوئڈ پوائنٹ ہے،
لیکن جو حالات بن رہے ہیں یہاں، خاص طور پہ آج آپ نے بات سنی ہوگی، رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی الارمنگ بات کی کہ لائیو ایمونیشن کی انہوں نے بات کی کہ ٹروپس کو دینے پڑیں گے جو گورنمنٹ کے سرکاری ہیں. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں دوسری سائڈ تیاری کر رہی ہے تو اپنی حفاظت کے لیے لائیو ایمونیشن میں ریکمینڈ کروں گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے وارننگ بھی دے دی پنجاب کو، کے پی کو، کہ اگر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جہاں پہ یہ عام ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے، سب کچھ، تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ وہاں ہم جا کے اس چیز کو روکیں. تو اب جو وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایکشن 245، ہمیں گورنر رول، یہ بڑی حقیقتیں بنتی جا رہی ہیں، لیکن بڑا گہرا کرائسس ہو رہا ہے بڑی سپیڈ سے. تو میرا نہیں خیال کہ جب اتنے کرائسس گہرے ہو جائیں گے تو شاید اس کے اندر پھر جو یہ سکسیشن کا معاملہ ہے شاید یہ بھی لٹک جائے. سپریم کورٹ میں بھی اپنی سپلٹ پڑی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ کا آفس کنٹروورشل، تمام آئینی آفسز کنٹروورشل. اب تو پریس کانفرنسز ہوگی ڈی جی آئی وغیرہ کی، یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا. اور ان تمام چیزوں میں آربیٹریشن ہمیشہ فوج کرواتی تھی بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ آف دا ڈے. وہ میں اب آرمی ایک پارٹی بن گئی ہے. سو حالات بڑی تیزی سے قابو سے باہر ہو رہے ہیں. یہ جو اس وقت حالات میں خطروں کی بات ہے وہ ابھی مالک صاحب نے کی ہے سلمان غنی صاحب، مگر اسی دوران ہم نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے. آج پی ٹی آئی کا پالیسی بیان آ گیا ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارا نہ کوئی پسند ہے نہ کوئی ناپسند ہے. جو اہل لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، جو سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، وہ سب بہت اہل ہیں. وہ ان میں سے کوئی بھی اگر آرمی چیف بنتا ہے، اس کا ایک اسٹیبلشڈ پروسیس ہے، اس میں جو بھی بن جاتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ سب پاکستان کے فائنسٹ سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن جاتا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ تو بڑی ایک حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے نا اس پورے پس منظر میں جو ابھی مالک صاحب نے بتایا، جو کہ کافی بلیک لگ رہی ہے پکچر، کہ آپشنز ڈسکس ہو رہے تھے کہ بات چیت ہو، مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکلے، انہوں نے اس کے پہ دروازے بند کر دیے ہیں. ہاں صاحب، میں ایک بڑی کنٹروورشل بات کہنے لگا ہوں، اینڈ آئی ہوپ کہ لوگ اس کو غلط نہ سمجھیں. مجھے لگتا ہے سیکرٹلی دونوں کی خواہش ایسی ہے، میاں صاحب کی بھی اور خان صاحب کی بھی، کہ یہ چیزیں کچھ اور بگاڑ پہ چلی جائیں تاکہ گورنمنٹ کو ایک باعزت راستہ مل جائے. ان کو پتہ ہے کہ اگلے ایک سال میں کوئی اکنامک میریکلز نہیں ہونے، تو جتنا انہوں نے اب اپنے گلے میں ڈال لی ہے مصیبتیں، اگلے سال تک کوئی میٹیگیٹ خاص چیزیں نہیں ہوں گی. تو ابھی ان کا بیانیہ ہے کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو ہم نے اپنا نقصان اٹھایا. خان صاحب اس وقت بند گلی میں ہیں. ان کی جو پاپولر پالیٹکس کی سٹیج ہے جس پہ بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہیں، وہ وہاں پہنچیں گے پہلے اس پاور پالیٹکس کی مائنڈ فیلڈ سے گزرنے میں. اس پاور پالیٹکس کی مائنڈ فیلڈ میں وہ پھنس گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس، پھر فوج کا بیانیہ بڑا اوپن، جنرل باجوہ کی این ڈی یو کی میٹنگ میں کھلی باتیں، اس کے بعد آئی ایس آئی کے چیف نے وہی باتیں ریپیٹ کر دیں. ابھی جو تاثر بن گیا ہے کہ جی یہ کلیش جیسے آپ نے کہا ان کا فوج کے ساتھ بن رہا ہے، تو وہ جو سپورٹرز ہیں، فینس سیٹرز ہیں، اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ساتھ ہی یہ مارچ لمبی ہو گئی. جو مرضی آپ اس کے ریزنز دیں، ہمیں پتہ ہے کہ مارچ اس لیے لمبی ہوئی ہے کہ کوئی نیگوسیشنز چلیں، نیگوسیشنز ہو نہیں رہی. پرسوں جب وہ مریدکے سے پہلے جب ان کو اچانک واپس گئے اور اسد عمر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، بعد میں انہوں نے اس کو بھی انکار کر دیا. خان صاحب نے کہا نہیں میرا تو پہلے ہی پلان تھا. وہ ہمیں پتہ ہے سب کو کہ کیا ہوا. اتنی زیادہ چیزیں اس سپیڈ سے جا رہی ہیں کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پہ پھنس گئے ہیں. آپ گورنمنٹ کے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں. خان صاحب اب ایکسٹریم میجر لے کے وہ بھی ایک گلی میں داخل ہو گئے، ان کے لیے مڑنا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن کی چیز ہے. اس لیے جو میں بار بار بات کہتا ہوں، شاید دونوں کے لیے باعزت راستہ وہ ہو جائے جو قوم کے لیے، جمہوری نظام کے لیے اتنا باعزت نہ ہو. یہ بڑی عجیب سی سچویشن بن گئی ہے، اور دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. میں اس سے زیادہ اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ نہ جانے کیوں، بہرحال شاید کچھ چھوٹی موٹی وجوہات اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن سلمان غنی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مالک صاحب کی پوزیشن یہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ پٹری سے اتر سکتی ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ حالات اتنے خراب، واقعی اتنے خراب ہو گئے ہیں؟ گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، اور اس سلسلے میں مثال کے طور پہ بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت بالکل نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی عمران خان سے کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. دوسری جانب یہ لانگ مارچ ہے، پھر یہ وزیر داخلہ کلیش کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ مارشل لا جو ہے یہ ایک واقعی ایک حقیقت بن سکتا ہے؟ کامران صاحب، پاکستان کے اندر جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے
اس میں یہ تاثر اب غالب آتا جا رہا ہے کہ اس کیفیت میں پاکستان چل نہیں سکتا جس کیفیت میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے. معاملات آگے چلتے نظر نہیں آ رہے اور جلتی پہ تیل تو خود جناب عمران خان صاحب نے کل یہ بات کر کے کیا ہے کہ مجھے مارشاء اللہ سے نہ ڈرایا جائے، کہ اس کا مطلب کہ ڈیڈ لاک اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے. اور اسی طرح کی بات جب نواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ڈائریکشن دی ہے کہ ان سے کوئی بات نہ کی جائے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں کیا ہوا تھا کہ اس طرح کی ڈائیلاگ کا عمل بر وقت ہو تو وہ کارگر ہوتا ہے. جب آپ معاملات ڈیڈ لاک اس کیفیت کو پہنچ جائے تو پھر اگر کوئی بات چیت ہو بھی تو پھر لائن کٹ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے مختلف طبقات میں یہ تشویش موجود ہے کہ ایک گو کی سی پالیسی ہے، پورے ملک کے اندر ایک مایوسی ہے، ایک بے یقینی ہے، ایک بے چینی کا عمل ہے، اور کسی سیاسی لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ملک کیسے چلے گا، معیشت بحال ہونی ہے یا ہم نے آگے کی طرف چل رہا ہے. اور یہ تاثر نمایاں ہوتا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور مسئلے کا سیاسی حل نہیں نکالے گی تو پھر خلاب میں تو ملک نے نہیں رہنا. اسی وجہ سے مارشاء اللہ کی بات خود عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پاکستان مارشاء اللہ کا مکمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور خود لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے کہ کیا سیاسی لیڈرشپ اس حد تک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرے گی کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر مارشاء اللہ سے انقرار ہونا پڑے گا. مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال میں جب ہم مارشاء اللہ بات کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے کم نقصان اس وقت کی حکمراں جو اتحاد ہے اس کو ہوگا، نواز شریف صاحب کو ہوگا، کیونکہ اس وقت تو سیاسی طور پہ وہ انتہائی غیر مقبول ہے. ان کی جماعت ان کے الیکشن کے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں، پھنس گئے ہیں. یہ حکومت چلتی رہے گی، ہو سکتا ہے اس میں اور مسائل پیدا ہوں. اس پوری صورتحال میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہ کرو، الیکشن نہ کرو، کسی قسم کی گفتگو نہ کرو، اور لڑائی ہونے والی ہے، ان کے وزیر داخلہ نے کہا، تو مارشاء اللہ کی تو خیال میں پرواہ نہیں ہے. اور سب سے کم شاید نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں ان کا نقصان ہوگا، وہ شاید ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہو جائے. خان صاحب آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ سب کو جانتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک طرف یقینی الیکٹورل شکست ہو اور 5 سال آپ باہر بیٹھیں، اور ایک طرف موقع ہو کہ آپ جمہوریت کے شہید بن کے نکل جائیں، پھر بھی آپ 5 سال باہر بیٹھیں، لیکن شاید اس میں آپ کا دشمن فارغ ہو جائے. کون سا راستہ آپ پریفر کریں گے؟ ایک تو میں عمران خان نہیں ہوں، کامران خان ہوں، لیکن آپ کا جواب آپ کے سوال میں موجود ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر ماشاءاللہ لگ جاتا ہے. وہ ایسی صورتحال بنائے جس میں کہ فوج آ جائے، اس کے بعد پھر وہ سکون سے بیٹھ جائیں، عمران خان بھی نہ ہو، اور اس دوران کوئی ایک بریدنگ اسپیس ان کو سال 2 سال 3 سال کی مل جائے، تو یہ ان کے لیے تو بہرحال یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. So you have your answer. You have your answer. تو سلمان غنی صاحب کیا واقعی حکومت کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ ہے کہ وہ عمران خان سے کوئی مذاکرات نہ کرے اور لڑائی کرے، اور پھر چاہے اس کا کچھ بھی انجام ہو؟ کامران صاحب، اس طرح کی صورتحال میں لوزر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے انیشیٹو جو ہے حکمرانوں کو لینا پڑتا ہے، حکومت کو لینا پڑتا ہے. اور بات یہ کہ آخر کون سی ایسی وجوہات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور سب سے بڑا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے کہ ماضی میں جب اس طرح کا کرائسس پیدا ہوتا تھا تو تیسری پارٹی اس میں معاون بنتی تھی، دونوں فریقوں کو میز پہ لا کے بٹھاتی تھی اور کوئی راستہ تجویز کر دیتی تھی. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف حکومت کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. پاکستان کے جمہوری سسٹم کے آگے بڑا سوالیہ نشان کھڑا نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پھر انیشیٹو حکومت کو لینا چاہیے. بات یہ کہ نقصان میں ہمیشہ وہ رہتا ہے جس کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ ہو. عمران خان صاحب کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت کو چلتے مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح کا بلیک سینیریو ہے، کلیش، آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے پش کم ٹو شو ایک جو ہم بلیک سینیریو کی بات کر رہے ہیں وہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی فورس کرے کہ بھائی مذاکرات کرو، بیٹھو، بات کرو، ایک اسپانسرشپ میں مذاکرات کرانے کی کوشش کی جائے. جو بہرحال پاکستان کا بہتر حل تو یہی ہے نا کہ کوئی سیاسی مفاہمت سے، بات چیت سے مسئلے کا حل نکل آئے. آرمی آخری کوشش کرے گی.
خان صاحب اگر یہ جوائنٹ پریسر نہ ہوا ہوتا ڈی جی آئی ایس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور اس کے اندر تمام سبجیکٹ صرف ہی سیڈ والی بات نہ ہوئی ہوتی کہ عمران خان نے یہ غلط کہا، باجوہ صاحب نے یہ کہا، باجوہ صاحب نے یہ کہا، عمران نے یہ کہا، اور سمپلی ان کے تمام نیریٹیوز کو چیلنج نہ کیا ہوتا اور کریڈیبلٹی کی بات کوشچن نہ کی ہوتی، تو شاید میں سوچتا کہ یہ ہوگا اور ایک پش آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ 12ویں ٹوٹلی سائیڈ لائن پہ بیٹھے گی، اور جب بہت کرائسس ڈیپن ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں کیا سلوشن نکلتا ہے۔ لیکن اس ڈیولپمنٹ کے بعد میرا نہیں خیال کہ آرمی کی طرف سے کوئی ایک ریکنسیلیشن کا پش آئے گا، ان پہ کوئی پریشر آئے گا آن آئیدر سائڈ۔ میرا خیال ہے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا بہت جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب محمد مالک، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ صورتحال ہے، یہ آج کی صورتحال ہے، اس سیاسی صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف۔ مخدوم شاہ محمود قریشی دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔